گزارش شروع کی تھی۔ الحمدللہ اہل حدیث کا نہ خارجیت سے کو تعلق ہے، نہ رافضیت سے کو تعلق ہے، نہ ہی ناسبیت سے تعلق ہے۔ اہل حدیث ہر اس انسان کو، ہر اس گروہ کو اسلام دشمن اور بدترین بدعتی سمجھتا ہے جس بد نصیب کے سینے کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور کینہ ہے۔ ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی معاشرے کے اندر واقعہ کربلا کی آڑ کے اندر لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں، اور لوگ اپنی عقیدت کے اظہار میں اصحاب محمد سے دشمنی کے لیے یوں الفاظ بھی بولتے ہیں۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا کہ لوگوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں سوچنا چاہتا ہوں ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول آخری سے جب ایک صدی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے، اور آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلارے ہیں، سید و شباب اہل الجنہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کہہ کر کے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں پوچھنا چاہتا ہوں نصف صدی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، ابھی 50 سال جو ہے اصحاب محمد کے دنیا میں باقی ہے۔ لوگوں خیرکم کما کنتم خیر امہ، دنیا کے بہترین لوگ جو ہے وہ دنیا میں ابھی باقی ہے۔ مجھے ایمان سے بتلاؤ، جب سیدنا حسین ابن علی جو تھے وہ کوفہ کے اندر آئے تھے، اور جس واقعے کو جو ہے ایک سیاسی جنگ کو جو ہے وہ لوگ جو جنگ بھی نہیں ہے، اہل کوفہ کا دھوکہ ہے، لوگوں تم نے اس کو مارکا بنایا، پھر اس کو سیاسی رنگ سے اٹھا کر کے کفر و اسلام کا مارکا قرار دیا ہے، اور کہتے ہو ہم سے فلسطین نہ بچا، حسین ابن علی نے نانا کا دین بچا لیا تھا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، جب سیدنا حسین چلے تھے، جب مدینہ سے مکے سے چلے تھے، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا نمازیں رک گئی تھی؟ کیا لوگوں جہاد بند ہوا تھا؟ کیا حج جو تھا وہ ساقط ہو گیا تھا؟ کیا لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی؟ کوئی اسلام کا ایک ایسا رکن تو بتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں سے ختم ہوا ہو، جو اسلام کا رکن جو ہے وہ مٹ گیا ہو، اسلام کا کوئی ایسا کام بتاؤ جو صحابہ محمد کی زندگی کے اندر لوگوں میں مٹ گیا ہو، باطل ہو چکا ہو۔ یہ بات کہہ کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نصف صدی اصحاب محمد کی ایک جمع غفیر دنیا میں موجود، العیاذ باللہ سارے دین سے بیگانے ہو گئے، سب نے اسلام سے ہاتھ کھینچ لیا، کسی کے اندر اسلام کی غیرت نہیں تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے وفا نہیں ہے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر حملہ ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اہل حدیث ہے، جب تک ایک بھی اہل حدیث کے جو ہے جن سے میں جان ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی بھی دشمن صحابہ کو دنیا میں عزت سے رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر بات کروں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی، وقت کی قلت ہے، اختصار سے چند ایک باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لوگوں ہم ان اپنوں کو بھی سمجھتے ہیں، ہم صرف دعا گو ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے جو اپنے مفادات کے اندر اہل حدیث میں ناسبیت کی بھکتی کسنے والے ہیں،
جنہوں نے اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ایک بدعی تقسیم جو ہے حسینی یزیدی کی تقسیم کر کے اہل حدیثوں کو ان کو بدعی گروہ بنانے کی ناپاک کوشش کی ہے. ہم صرف ان کے لیے دعا گو ہے اللہ ایسے بے وقوفوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اور اگر بات کروں قاتلان حسین کی، ایمان والو توجہ کے ساتھ، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جاؤ تاریخ اٹھاؤ، میں مسلمانوں کی تاریخ کی بات بھی نہیں کرتا. جاؤ رافضیوں کی تاریخ اٹھاؤ، رافضی مذہب کی کتب اٹھا کے دیکھو، میں انہی کی کتاب کے حوالے سے عرض کروں گا. جاؤ کتاب بھی تیری ہے، چھاپا کھانا بھی تیرا ہے. ہم تو صرف آپ کو آئینہ دکھائیں گے کہ مسلمانوں، شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں، خانوادہ اہل بیت کا قاتل کون ہے. اگر بات کروں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، لوگوں جاؤ سید رضی کی کتاب ہے، نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 180 ہے. جاؤ درس کتاب بھی تیری ہے، میں صرف حوالہ کر کے آگے بڑھوں گا. جاؤ سیدنا حسین سے پوچھو، سیدنا علی سے پوچھو، اے علی رضی اللہ عنہ اتنا بتا دو جو لوگ آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، جو آپ کو شیعان علی کہتے ہیں. فرمایا مولا اتنا تو بتا دو آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. فرمانے لگے یہ میرے شیعان علی غدار ہے، یہ جو ہے سارے نکمے ہیں، یہ بے وفا ہے. اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی وفادار ہے. مجھے تو اب اتنا تنگ آ گیا ہوں، اللہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے موت دے دے، ان شیعان علی سے میری جان چھڑوا دے. سیدنا علی کے دشمن کون تھے؟ آج بھی چنگیز کا بیٹا مرزا منگول بڑے فخر سے یہ بات کہے گا کہ میں شیعان علی میں سے ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، علی کے غدار بھی شیعان علی تھے. میں نے کہا جاؤ شہزادہ جنت حسن ابن علی کی بات کرنے لگا ہوں. جاؤ احتجاج طبرسی ہے، شیعہ عالم علامہ طبرسی کی کتاب ہے، اور کتاب کی بات سمجھ لینا، علامہ طبرسی نے مقدمے میں لکھا ہے اس کتاب میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، شیعہ کی اجماعی جو ہے وہ صحیح روایات کا مجموعہ ہے. اور کیا لکھا؟ جاؤ اٹھاؤ کتاب علامہ طبرسی کی الاحتجاج اٹھا. اور میں اپنی بات نہیں کرتا، تیرے شہر لاہور کا شیعہ کا سب سے بڑا عالم ہے جسے علامہ جوان نقوی کہتے ہو، جاؤ سیدنا حسن ابن علی پہ جوان نبی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ. کہنے لگے ایک عرصہ تک ہم یہ عبارت لوگوں سے چھپاتے رہے، یہ الفاظ ہم لوگوں سے چھپاتے رہے، ہم لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو پڑھ کے نہیں سناتے تھے کہ جب سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، سیدنا حسن ابن علی نے کیا کہا تھا. کہنے لگے لوگوں ہم نے بڑی دیر یہ بات چھپائی ہے، آج کہنے لگا سب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تیرے مذہب کا عالم ہے، جوان نقوی نام ہے. کہنے لگا حوالہ احتجاج طبرسی کا ہے. کہنے لگے انہا اولائے یزعمون انہم لی شیعتنا، یہ لوگ جنہیں یہ دعویٰ ہے یہ ہمارے شیعہ ہے، انہوں نے جو ہے آخذو مالی وانتہبو اہلی، انہوں نے میرا مال بھی لوٹ لیا، میرا گھر بھی لوٹ لیا. ان ظالموں نے میری جان کے در پہ ہے. اگر میں نے شیعان علی پہ اپنے شیعوں پہ اعتماد کیا، یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے یہ مجھے بیچ کے میرے پیسے کھا جائیں گے. ذرا پوچھو اہل بیت سے، ان سے غداری کرنے والے، اہل بیت سے بے وفائی کرنے والے کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. آؤ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پہ اور دنیا کے اندر اپنی سیاسی جو ہے وہ چودر کے لیے بازار بند کر کے اور سینہ پیٹنا آسان ہے، زنجیر چلانا آسان ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے اصحاب محمد اہل بیت سے محبت ایک ایمان ہے. یاد رکھو
جس سینے کے اندر بغض ہو وہ سینہ تھپڑ تو کھا سکتا ہے، وہ ماتم تو کر سکتا ہے، وہ کمر پہ چھری چلا سکتا ہے، لیکن اصحاب محمد سے وفا، اہل بیت سے وفا نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب ہے احتجاج طبرسی کی، اور تیرے مذہب کی اجماعی کتابیں ہیں۔ اگر بات آئی ہے کہ سیدنا حسین بن علی کا قاتل کون ہے، جاؤ یہ احتجاج طبرسی ہے، مجھے ایک بات بتلاؤ، اگر کہیں پر کوئی واقعہ رونما ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، بتاؤ اس واقعے کا سب سے مستند گواہ کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کے اس واقعے کو صحیح بیان کون کر سکتا ہے؟ جو موقع کا عینی، جو اس موقع کا عینی۔ آپ کے شجرے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ بتاؤ آپ تک خبر پہنچی، ایک بندہ وہ ہے جو ایکسیڈنٹ کے اندر بچ گیا، جو موقع پہ موجود تھا، بتاؤ بات ان آپ کی معتبر ہے جو جہاں موقع پہ دیکھنے والا تھا اس کی معتبر ہے؟ میں نے کہا جاؤ شیعہ کتابوں کو اٹھاؤ، رافضیوں کی کتاب اٹھا اور دیکھو کہ اس جو ہے واقعہ کربلا کا عینی گواہ کون ہے۔ جاؤ لوگوں یاد رکھنا، شیعہ مذہب کا چوتھا امام ہے، پہلا امام سیدنا علی، دوسرا امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، تیسرا امام سیدنا حسین، چوتھے امام جو ہے علی بن حسین جسے زین العابدین کہتے ہو، وہ علی بن حسین جسے جو ہے امام سجاد کہتے ہو، وہ علی بن حسین جسے جو ہے وہ بیمار کربلا کہتے ہو۔ جاؤ وہ واقعہ کربلا سے زندہ بچ جانے والا، کبھی اس سے پوچھو کہ زین العابدین، اے امام سجاد، تو کوفے کے اندر قتل حسین رضی اللہ عنہ تو اس کا عینی گواہ ہے، اتنا تو بتا دے تیرے بابا کے قاتل کون ہے؟ ہمیں اتنا بتا دو اہل بیت کے قاتل کون ہے؟ اصحاب محمد کے خون سے کھیلنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کو جو ہے ان کی جانوں کا خون ان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ پوچھو زین العابدین سے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ کے اندر، الاحتجاج طبرسی ہے، صفحہ نمبر جو ہے 358 ہے، علی بن زید حسین بن علی زین العابدین سیدنا حسین کا بیٹا، اس کا احتجاج ہے، اور اس نے لکھا ہے یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، او غدارو بتاؤ، کہنے لگے، اور کہا بھی کب؟ جب کوفے کی عورتیں آئیں، ینتدبنا مشککات جیوبہن مایا ومعہم الرجال یبکون، جب کوفی سیدنا حسین کو شہید کیا اور ماتم کرتے ہوئے، بڑی معذرت سے ماتم کرتے ہوئے جب کوفی بازاروں میں آئے، سیدنا حسین بن علی زین العابدین نے کہا لوگو انہا اولائے یبکون علینا، یہ لوگ، یہ میرے بابا کے قاتل، یہ جو ہے ماتم کرنے والے، مایا نساؤن مشککات جیوبہن، جن کے بال کھلے تھے، جو مرثیے پڑھ رہے تھے اور جو اپنے سینے پیٹ رہے تھے، اور ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ، قتل کر کے روتے ہوئے بھی آ گئے تھے۔ سیدنا زین العابدین نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، کہو کوفیو اور میرے بابا کے قاتلوں، اور تم ہم پہ رو رہے ہو، ہمیں یہ بتاؤ، اور اگر تم رو رہے ہو اور ہم پہ ماتم کر رہے ہو، یہ بتا دو فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُكُمْ، پھر تمہارے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے؟ صرف اتنی نہیں ہے، جاؤ سیدنا حسین ابن علی سے پوچھو کہ لوگوں نے کہا یہ کفر اسلام کا مارکہ ہے، اصحاب محمد پہ بغض کے لیے ان کو جو ہے وہ دشنام دینے کے لیے واقعہ کربلا کو جھوٹ سے گھڑا۔ میں اس لیے صرف رافضی کتب کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ جاؤ مولا حسین سیدنا حسین ابن علی شہزادہ جنت سے پوچھو، مایا سیدنا حسین سے پوچھو، حضرت اتنا بتا دو
آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کتاب بھی تیری ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، عالی ارشاد ہے، بریلوی شیعہ رافضی مذہب کے مقتدر عالم جو ہے اس کی یہ کتاب ہے، شیخ مفید کی عالی ارشاد ہے، صفحہ نمبر 324 ہے۔ کتاب اس لیے سے لے کر کے آیا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ سیدنا حسین رستے کے اندر ہے، اطلاع ملی عروہ بن ہانی شہید ہو گئے، عبداللہ بن یکتر شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا حسین بن علی ٹھہر گئے، لوگوں کو روکا، کہا لوگوں سنو، لوگوں سن لو، الفاظ تیرے مذہب کی کتاب کے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے انہی کی محفل کو سوارتا ہوں، لوگوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ مولانا ویسے جو شیخ مفید نے لکھا، رافضی نے سیدنا حسین کو قتل کی اطلاع ملی اور کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لوگوں سن لو، قد خاضا لنا شیعتنا، لوگوں سن لو ہمارے شیعوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم سے جو ہے وہ ہمیں رسوا کیا ہے، ہماری مدد سے غداری کر گئے ہیں، اور لوگوں سنو سیدنا حسین کا مقدمہ ہے، اور سیدنا حسین کا دے خاضا لنا شیعتنا، ہم سے غداری کی ہے ہمارے شیعوں نے۔ خاضا لنا شیعتنا، صرف اتنا نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب نانا کا دین بچایا، کبھی سیدنا حسین سے تو پوچھو کہ نکلے کیسے تھے، کوئی بتائے صحیح سند سے لاؤ سیدنا حسین نے اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ وہ تو لڑنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، اور لڑنے والا دودھ پیتے بچے لے کے نہیں جاتا۔ اگر بات آئی ہے تو سنو پھر، جو ہے سیدنا حسین نے کہا لوگوں سن لو، من احبا منکم الانصراف فلینصرف، لوگوں اگر کوئی یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے، حسین ابن علی نے برملا کہا سنو، جو واپس جاتا واپس چلا جائے، فلا حرج علیہم ولا زمام، لوگوں کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ جانا تو جب بھی چلو، واپس جانا چاہتے ہیں واپس ایمان سے بتا۔ اگر یہ کفر اسلام کا مارکا تھا، سیدنا حسین ابن علی نے اختیار کیوں دیا تھا؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے میں نے پوچھا قاتل کون ہے؟ زین العابدین کا تذکرہ میں نے کیا، جاؤ اسی واقعہ کربلا کے اور دوسرے عینی گواہ سیدنا علی کی بیٹی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین کی بہن سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، یہ احتجاجیت تبرسی ہے، اس احتجاجیت تبرسی میں زینب بنت علی اخت حسین رضی اللہ عنہا، ان کا احتجاج لکھا ہے، واقعہ کربلا کی عینی گواہ ہے۔ میں پوچھا تو پوچھو ذرا اس سے، کہنے لگے یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلا، او مکارو او کوفیو او مکارو او غدارو او دھوکے بازو، کون کہہ رہی ہیں؟ سیدنا علی کی بیٹی، سیدنا حسین کی بہن، واقعہ کربلا کی عینی کیا دی؟ او کوفیو او غدارو او فراڈیو اور دھوکے بازو، اور تم نے ہمیں شہید کر دیا، قتلتمونا واخذتم اموالنا، اور ظالموں، اور تم نے ہمیں ہمارے معبدوں کو قتل کیا، ہمارے مال لوٹ لیے، بتاؤ کل میرے بابا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور جاؤ سیدہ زینب کی بد دعا اور میری زبان سے، شیعہ کی کتاب سے، رافضیوں کی کتاب سے، لوگ کہتے پیڑتے کیوں ہیں؟ میں نے پڑھا تو پتا چلا انہیں اہل بیت کی بد دعا ہے، انہیں اہل بیت کی۔ سیدہ زینب نے کہا کوفیو اور اہل بیت کے قاتلو، الا فلا رکعت العبرت ولا حدات الزفرت، اور ظالموں جاؤ ساری زندگی روتے رہو، ساری زندگی تمہیں کبھی سکون نصیب ہی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیدنا حسین کے قاتلوں پہ لعنت،
حسین کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار سیدنا حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ مناظر اسلام حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب۔ واقعہ کربلا کا تیسرا عینی گواہ، پہلا گواہ سیدنا جو ہے علی بن حسین زین العابدین، جسے یار لوگ امام سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا گواہ سیدنا علی کی بیٹی سیدنا حسین کی بہنا رضی اللہ عنہم سیدہ زینب ہے۔ اور تیسرا گواہ سید واقعہ کربلا کے عینی گواہ سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدنا علی کی پوتی، سیدنا حسین کی بیٹی۔ ایمان والو، یہ واقعہ کربلا کی عینی گواہ ہے۔ اور جاؤ اس سے بھی پوچھو بالکل یہی لفظ، ان کو پوچھو تمہارے قاتل کون ہیں؟ کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل المغرب والخدیۃ، او کوفیو، او غدارو، او دھوکے بازو، تم نے ہمیں قتل کیا۔ ہمارا یہ سلف صالحین کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم بیتیوں کی تقسیم ہے، اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ جاؤ امام اہل سنت امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل سے پوچھو۔ جب امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھنے والا آیا، کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ بتا دو۔ کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ؟ کہنے لگے سن، لا نقیس احدا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں عقیدہ سیکھو امام اہل سنت سے۔ فرمان لگا لوگوں سنو، ہم کائنات کا کوئی متقی لے آؤ، کوئی ولی لے آؤ، کوئی تابعی لے آؤ، بڑے سے بڑا شرع والا لاؤ، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم کسی کو نبی محمد کے ساتھیوں کے برابر شمار ہی نہیں کرتے۔ کوئی بندہ صحابہ کے برابر، کہنے لگے تو نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ معاویہ افضل ہے؟ کہنے لگے تو ایک عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے 600 عمر بن عبدالعزیز لیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے سیدنا معاویہ کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخری دو باتیں عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ لوگوں نے تانا دیا کہ جناب اہل حدیث ناسبی ہے، یہ یزیدی ہے۔ میں نے کہا ہم الحمدللہ محمدی ہیں، ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، لیکن انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں ان اپنے بیوقوفوں سے بھی جن کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ایمان سے بتاؤ جنہوں نے اہل حدیث پہ ناسبی کا پابندی کسی اور حسینی یزیدی تقسیم کو چھیڑا، بڑے تمتراک سے اہل حدیث مدرسے میں گئے، قربان جاؤں اس جو ہے عالم دین پہ جس نے 4 سوار رکھ کے بڑے بڑے حسینی نام نہاد حسینی چاروں شانے چت کر دیا، ایک سوار رکھا، کہا حسین جو ہے یزید نے قتل کیا ہو، حکم دیا ہو، یزید راضی ہو، جاؤ حسین ابن علی کا قتل یزید نے کیا ہو، یزید نے حکم دیا ہو، یزید نے کروایا ہو، یزید راضی ہو، نام نہاد جو ہے وہ مناظر بھی سامنے آئے، حالات دنیا نے دیکھا، مانا کہ تم حسین ہو، پر جو ہے عاشق ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ اگر بات کروں آخری بات، کہتے ہیں یزید، میں نے کہا کون ہے یزید جانتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤں کون ہے یزید؟ کئی لوگوں کو مالی کھولیا، اب میں دے وہی کرنا جو میرا ابا کردا سی، ہے بھی ہے گا، میں دے وہی کرنا جو میرا ابا کردا سی۔ اگر ابے کو غلطی لگ جائے، ایمان سے بتاؤ اہل حدیثوں کے اہل حدیث کا مشن ہے کہ وہ باپ کی غلطی کو دین بنا کے اچھالے۔ ایداں دے پتر نلائق تے چبل ہوندے نے عقل مند۔ جاؤ اس شردن بات، آخری بات ہے، کہنے لگے یزید کون؟ لوگوں جاؤ، میں یزید کی وکالت کے لیے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یزید کو گالی دینے سے پہلے، یزید پہ لعنت کرنے سے پہلے اتنا بتا دو، نصف صدی صحابہ محمد کی ابھی باقی تھی، یزید کے بیعت کرنے والوں میں صحابی کتنے تھے اور مخالف صحابی کتنے تھے؟ یزید کو لعنت کر کے جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اور رافضی کا تو مشن ہے کہ یزید کو آڑ بنا کے
وہ صحابہ محمد کے ایمان پہ حملہ کرے. میں پوچھتا ہوں اس اہل حدیث سے, اس اہل سنت سے جو دعوے دار ہے محبت کا, اہل بیت سے, مجھے ایمان سے بتائے وہ صحابہ محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. اور آخری بات ہے, جاؤ یزید پتہ کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کربلا سے پہلے بھی رشتہ داریاں ہیں, بعد میں بھی رشتہ داریاں. صرف 2 والے دینے میں نے. کہو گے دلیل؟ مجھے ایک بندے نے پوچھا یزید کون ہے؟ میں نے کہا جی آل ابی طالب کا جوائی ہے. کہتے کیا بات ہے؟ کہتا یزید کون ہے؟ میں نے کہا سنو کون ہے. میں نے کہا اٹھا جمہرت انصاب العرب ابن حزم کی, اٹھا طریقے میدان دمشق ابن عساکر کی. کون ہے یزید؟ پتہ کون ہے؟ سیدنا علی کے 2 بڑے پیارے بھتیجے تھے جنہیں بڑے پیار سے پالا علی نے. ایک جو ہے عبداللہ بن جعفر, ایک محمد بن ابی بکر ہے, اور محمد بن ابی بکر کی بیٹی ام محمد ہے, علی کی بھتیجی ہے, ابو طالب کی پوتی ہے, اور یزید بن معاویہ کی بیوی ہے. یزید کی کیا ہے؟ اور آخری بات, جاؤ کہتے کربلا کے بعد, میں نے کہا جاؤ کربلا کے بعد بھی سیدنا علی اور یزید, سید حسین اور یزید, جاؤ ان کی کل بھی رشتہ داریاں تھی, یہ کربلا کے بعد بھی رشتہ داریاں تھی. طریقے جو دمشق ابن عساکر کی کون ہے؟ یزید کا بیٹا خالد جو یزید کے بعد حکمران, خالد آخری بات, خالد کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ. پھر سن لو, یزید کا بیٹا خالد, خالد کا بیٹا عبداللہ, یزید کا پوتا ہے. ادھر سنو, سیدنا علی کا بیٹا عباس. پتہ عباس کون ہے؟ شہید کربلا. علامہ اربلی نے کشف الغمہ فی معرض الائمہ میں لکھا جو 5 بیٹے علی کے شہید ہوئے ان میں عباس بن علی بھی ہے. بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا ہے علی کا. عباس کا بیٹا ہے جو ہے وہ عبید اللہ, اور عبید اللہ کی بیٹی ہے نفیسہ. عبید اللہ کی بیٹی, عباس کی پوتی, سیدنا علی کی پڑپوتی, یزید کا بیٹا خالد, اور خالد کا بیٹا عبداللہ, اور عبداللہ کی شادی ہوئی نفیسہ سے, علی کی پڑپوتی سے, سیدنا حسین کی پوتی سے نکاح ہوا یزید کے پوتے کا. رب نے 2 بیٹے دیے یزید کے پوتے پر پوتے کا نام, ایک کا نام علی ہے, دوسرے کا نام عباس ہے. مجھے اتنا بتا دو, جب علی کو گالی دیتے ہو تو اہل بیت سے محبت کہاں رہ جائے گی؟ جو میرے تیرے رشتہ داروں کو گالی دے وہ تیرا میرا وفادار نہیں, جو اہل بیت کے رشتہ داروں کو گالیاں دے کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ اہل بیت کا وفادار نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.